ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ قرآن کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا موبائل میں قرآن حکیم موجود ہو تو بغیر وضو کے اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 78، 79 اور 80 کے ضمن میں ہم ان باتوں کو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 78، فی کتاب مکنون۔ اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یا آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، فی کتاب مکنون، ایک عظیم نوشتہ میں محفوظ ہے، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں ہے۔ فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب میں ہے۔ آیت نمبر 79، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزگی رکھنے والوں کے سوا اسے کوئی مس نہ کرے۔ لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزگی رکھنے والوں کے سوا اسے کوئی چھوئے نہیں۔ تنزیل من رب العالمین، آیت نمبر 80 کا مفہوم، جہانوں کے پروردگار کی جانب سے اسے نازل کیا گیا ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 78 میں کہا گیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے، پوشیدہ ہے، یعنی مخلوق کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، یعنی قرآن لوح محفوظ میں رقم ہے۔ دراصل اس سے پہلے قرآن کو کریم کہا گیا، یعنی عزت والا، بزرگی والا، کرامت والا، اور اب کہا کہ یہ قرآن محفوظ بھی ہے۔ قرآن کی ایک دوسری آیت بھی ہے کہ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فی کتاب مکنون کہہ کر کے اس کے محفوظ ہونے کو بیان کیا گیا کہ ایک پوشیدہ مقام پر یہ محفوظ ہے۔ اور ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے اسے لوح محفوظ پر محفوظ کیا ہوا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور ممکن ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اس کتاب کو دلوں میں، ذہنوں میں اور نیک لوگوں کی روحوں میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگوں کے سوا اسے کوئی نہیں چھو سکتا، نہیں چھوئے گا۔ قرآن مجید کو پکڑنے کے لیے، چھونے کے لیے، اس کو مس کرنے کے لیے باوضو ہونا، باغسل ہونا ضروری ہے۔ جو بے غسل ہوگا، جس پر غسل کرنا لازم ہے، وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا، قرآن کو مس نہیں کر سکتا، قرآن کو پکڑ نہیں سکتا۔ ہاں، اگر اس پر غلاف ہو اور پھر ایک اوپر ایک غلاف ہو تو پھر پکڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی مینسس کے ایام میں، یا بچے کی ولادت کے بعد نفاس کے ایام میں، وہ بھی قرآن مجید کو پکڑ نہیں سکتی، چھو نہیں سکتی۔ اور جس پر مردوں میں سے بھی غسل لازم ہو، وہ قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اور قرآن مجید کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اوپر سے دیکھ کر کے قرآن کو پڑھنے کے لیے باوضو ضروری ہے۔ اسی طرح موبائل میں سے بھی اگر آپ دیکھ کے پڑھنا چاہیں تو باوضو ہونا ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کی کوئی آیت لکھنے کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور پھر کہا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، یعنی اس کو پاکیزگی
کے ساتھ چھونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ جو لوگ پروپوگنڈا کرتے تھے تو ان سے کہا گیا کہ یہ جادو ٹونے کا کلام نہیں ہے، یہ شاعرانہ تعلی نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی برکتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔